السلام علیکم. جی فرمائیے. مجھے مفتی صاحب سے رائے لینی تھی اور تھوڑی سی ہیلپ چاہیے تھی مجھے ان کی اس معاملے میں کہ میں شادی شدہ ہوں پچھلے 3 سال سے، لیکن میں جہاں پہ جاب کرتی ہوں وہاں پر مجھے کوئی اور پسند ہے. آلدو میرے جو ہسبینڈ ہے انہوں نے کسی قسم کی مجھے کوئی تنگی نہیں دی ہوئی، کچھ کیا ہوا نہیں ہے. فائنینشلی بھی انہوں نے بہت اچھا رکھا ہوا ہے، لیکن کیونکہ دفتر میں ہمارا اتنا ٹائم ساتھ میں گزرتا ہے تو مجھے کوئی اور جو ہے ان کی طرف میرا دل جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ جاتا ہے. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کوئی اس طرح کر کے مجھے وظیفہ بتا دیں کہ میں ان کا دل بھی نہ توڑوں اپنے خاوند کا، اور ان سے میں علیحدہ ہو جاؤں اور شادی کر لوں ان سے جس کو میں پسند کرتی ہوں. تو اگر میری اس معاملے میں کوئی وہ ہیلپ آؤٹ کر دیں. ٹی وی گھر کی چار دیواری میں بہت اچھی لگتی ہے. وہ ٹی وی میں آیا تھا نا، یاد ہے ابھی رمضان میں نا، کچھ سمر ٹی وی تھا، پتہ نہیں کون سا ٹی وی، اس میں کوئی اسکالرز بیٹھے ہوئے تھے. ایک خاتون نے فون کیا کہ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ آپ جاب کر سکتی ہو. تو جاب کے دوران میرا آنکڑا ہو گیا کسی بندے سے نا، مجھے وہ وسیم تھا یا استغفر اللہ بھائی، کوئی بھی اچھا لگنے لگا. تو اب مجھے وہ اتنا اچھا لگ رہا ہے، میں اپنے شوہر سے اب ڈیورس مانگنا چاہتی ہوں، تو میرے شوہر مجھے ڈیورس دے نہیں رہے. تو آپ ذرا بتائیے ایکچولی میں کیا کروں. اب وہ اسکالر بیچاروں نے اپنے حساب سے جو بھی جواب دیا، میرے دل چاہ رہا تھا کاش میں ہوتا، میں اس کو جواب دیتا کہ آپ اپنے شوہر کو نمبر دیں مجھے، آپ بیچ سے کیا ہو جائیں، ہٹ جائیں. ٹھیک ہے، آپ کا قصور بولو نہیں، آپ کی غلطی نہیں، یہ غلطی آپ کی نہیں ہے. یہ کس کی غلطی ہے؟ شوہر کی غلطی. اللہ کے بندو، غیرت کے ساتھ سوکھے ٹکڑے کھا لو، لیکن بیوی کہاں اچھی لگتی ہے؟ گھر کی چار دیواری. وہ تمہارا انتظار کرے، اس کو پتا ہو کہ بھائی آپ کو بھی کوئی شک شبہ، آج کل ماحول اتنا، میں نہیں کہہ رہا اپنی بیویوں پہ شک کرنا شروع کر دیں جو جاب کر رہی ہیں، شک وقت تو اجازت نہیں ہے اسلام میں، لیکن آپ نے جب اس کو سارا ماحول دے دیا صرف چند ٹکوں کی لالچ میں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی دونوں مل کے کمائیں گے تو ہوگا. بھائی یہ بکواس ہے، یہ منجن کسی اور کے سامنے بیچا کرو، یہ انگریزوں سے ہم نے سیکھا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک مسلم سوسائٹی میں مرد کماتے ہیں، عورتیں کھاتی ہیں. یہی ہماری سوسائٹی کا حسن ہے. کسی گھر میں کبھی قحط نہیں پڑا، بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں سارے، اللہ کھلاتا ہے سب کو. بے غیرتی یہ جو ہے نا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. غیرت مند غریب کی ایک دن کی زندگی بے غیرت مالدار کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. تو اس میں اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ اعتماد کرو. تو وہی بات ہے کہ جب ہوس ہوگی تو پھر غیرت ایک طرف، جب ہوس نہیں ہوتی انسان سر اٹھا کے جیتا ہے. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ 60 سال کی عمر تک غربت میں نہیں بلکہ انتہائی غربت میں زندگی گزاری ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے غربت میں نہیں بلکہ انتہائی غربت میں. انڈا کھانے کے پیسے نہیں تھے، فرماتے تھے، لیکن رہتا ایسے تھا لوگ مجھ سے قرضہ مانگتے تھے. کیا مانگتے تھے؟ قرضہ. اور کہا ایک دفعہ میں نے دیا تھا وہ واپس نہیں ملا. کہتے ہیں میں نے اس کو جا کے 2-3 دفعہ کہا، کیونکہ گھر کے اپنے حالات کوئی بہت اچھے نہیں تھے، میں نے اسے 2-3 دفعہ کہا بھائی میرے پیسے تو دے. تو ایک دن غصے میں آ گیا، پھر دیے کیوں تھے؟ حضرت کہتے ہیں مجھے اس دن احساس ہوا کہ غلطی اس کی نہیں ہے، غلطی کس کی ہے؟ میری. تبھی حضرت فرمایا کرتے تھے جو کسی کو پیسہ دے وہ بڑا بے وقوف، اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بھی بڑا بے وقوف ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو اسی طرح وہ جو خاتون نے فون کیا نا، مجھے آفس میں سلیم پسند آ گیا ہے یا کوئی غفار پسند آ گیا ہے، تو یہ اس کا قصور نہیں ہے. قصور بھائی کس کا ہے؟ اس کے ہسبینڈ کا. براڈ مائنڈیڈ بنو، تو براڈ مائنڈیڈ بننے کے یہ سائڈ افیکٹس ہیں. اور یہ تھوڑا براڈ مائنڈیڈ ہے تو اور زیادہ بنو، کوئی بات نہیں بیگم، چلتا ہے سب. وسیم غفار سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں. میں پسند آ گیا، غفار پسند آ گیا، ستار پسند آ گیا. میں اس خاتون کا مذاق نہیں اڑا رہا، لیکن جب اوپنلی یہ چیز بیان کی جائے گی اور اتنا نارمل وے میں اس کو لیا جائے گا تو پھر اتنا تو احتجاج بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بھائی کوئی کسی کو ہو گیا، چپکے سے آ کے کسی اسکالر سے پوچھ رہی ہے، اپنا مشورہ لے رہی ہے، تو چلو یار غلطی ہو گئی، اس کو سمجھایا جا سکتا. جب آپ اوپنلی یہ چیز شیئر کر رہے ہیں تو اور بھی بہت ساری خواتین ہیں جن کو وسیم پسند آ رہا تھا لیکن وہ اظہار نہیں کر پائی تھی. یہ پروگرام دیکھنے کے بعد وہ بھی کیا کریں گی؟ فوراً کہیں گے ہمیں بھی تو غفار پسند ہے، ٹھیک ہے نا. کہیں گی اس کو وسیم پسند ہے، ہمیں غفار. کہیں گی مجھے تو ستار پسند ہے. تمہیں کیا پسند ہے؟ وہ کہیں گی مجھے تو سبکتگین پسند ہے. جب کوئی چیز اناؤنس ہو جاتی ہے نا بے حیائی، تو وہ جرم پھر ہلکا بن جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں. اس لیے مجھے غصہ آ رہا ہے ان اسکالرز کو تھوڑا سا سخت لہجے میں جواب دینا چاہیے تھا کہ محترمہ یہ بے شرمی کی کیا ہوتی ہے، کوئی انتہا ہوتی ہے. اور آپ کا میاں بھی تو سن رہا ہوگا نا.
اور اس کے میاں کو میں مشورہ دوں گا بھائی فوراً سے پہلے کیا کرو, فارغ کرو. اور یہ بھی میں اس خاتون کو مشورہ دوں گا, آپ اپنے میاں سے ڈیورس لے لو, میاں کو بھی چاہیے ڈیورس دے دے, لیکن میاں کو چاہیے ڈیورس دینے سے پہلے وہ یہ کہے کہ دوبارہ واپس آئی نا تو توبہ کا آپشن نہیں ہے, کیونکہ میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں وہ دوبارہ واپس آئے گی. کیونکہ ایک شادی شدہ عورت پہ جو بندہ نظریں ڈال رہا ہے وہ کیریکٹر لیس ہے, وہ باکردار نہیں ہو سکتا. وہ ایز اے انسٹرومنٹ ٹیشو پیپر کی طرح اس عورت کو استعمال کر کے دھتکار دے گا, پھر یہ روتی بھی اپنے شوہر کے پاس آئے گی. تو میں اس کے شوہر کو پہلے سے مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ اس کو ڈیورس بھی دیں اور کہیں کہ واپسی کا آپشن نہیں ہے. پھر یہ نہیں کہنا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, نہ, عورت کی سب سے بڑی خوبی ہی یہ ہے, سب عیب اس کے برداشت ہو سکتے ہیں, کام نہیں کرتی برداشت کر لو, ماسی نہیں ہے, تھوڑی بہت زبان کی ہر ایک تیز ہوتی ہے. آج کل کس کے اخلاق ٹھیک ہوتے ہیں, اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے, خدمت میں آگے پیچھے ہو سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب گھروں میں 100% کوئی ٹھیک نہیں ہوتا. لیکن میرے بھائی یہ کہ آپ کے علاوہ آپ کو کسی اور کو پسند کر رہی ہے اور بتا بھی رہی ہے کہ ایکچولی مجھے وہی وسیم آ رہا ہے ذہن میں, کیا کروں اب اتنا زیادہ ہو گیا ہے. وسیم کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کو کوئی پسند کر رہا ہے. تو جب یہاں تک نوبت پہنچ جائے نا بھائی, پھر کیا مسئلہ یہ, پھر یہ غیرت کا مسئلہ. غیرت مند آدمی نہیں رکھ سکتا. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, جو نبی کی حدیث ہے کہ تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو جو تم سے محبت کرتی ہو, یہ صحیح حدیث ہے. فرمایا کرتے تھے کہ عورت جتنی بھی آڑی ترچی ہو جائے, جب تک شوہر سے محبت کر رہی ہے وہ رکھنے کے قابل ہے. جہاں محبت گئی, اب غیرت مند آدمی اس کو یاد نہیں کرتا. مرد کہتا ہے جتنی محبت مجھ سے کرو گی اس سے ڈبل رپلائی کروں گا میں, لیکن پہل کس کو کرنی پڑے گی, پہل تمہیں کرنی پڑے گی, کیونکہ مرد سربراہ ہے نا بھائی. اللہ بھی تو یہ کرتا ہے نا کہ جو میری طرف ایک بالش آئے گا میں اس کی طرف ایک ہاتھ چل کے جاؤں گا, جو چل کے آئے گا دوڑ کے جاؤں گا, لیکن پہل کون کرے گا, اللہ. نہ اللہ پہل تھوڑی کرے گا, اللہ بڑا ہے, بندہ پہل کرے گا. تو مرد سربراہ ہے بھائی, وہ آدمی ہے. مرد کی غیرت یہ ہے کہ پہل آپ کی طرف سے ہوگی, بیگم کی طرف سے ہوگی. ہاں پھر غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تھوڑی محبت کرے, آپ محبت بڑھا کے دیں اس کو. وہ تھوڑی خدمت کر رہی ہے, آپ اس کا رپلائی بہت زیادہ کریں. آپ جیسے بعض مرد دیتے ہی نہیں نا اس کو, وہ تو غلط ہے, لیکن پہل کہاں سے ہوگی. وہ کہہ رہی مجھے آپ سے محبت نہیں ہے اور آپ کہہ نہیں میں تو مر رہا ہوں. ابے تم ڈوب کے مر جاؤ, یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے.